کسی کے ساتھ بھلائی کر بھی دی ہے اسے بار بار یاد دلاتے ہیں, بار بار جتاتے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے. اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے, بندے کو کیوں بتا رہے ہیں, اس کو کیوں جتا رہے ہیں؟ ہمارے کئی بزرگان دین کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے تھے اور اس کے دروازے پر راشن یہ سامان رکھ کے چلے جاتے تھے. اس کو نہیں پتا چلتا تھا کون ہے جو ہر مہینے ہمارے گھر پہ سامان دے جاتا ہے. ان بزرگوں کے انتقال کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر پہ جو برسوں سے مدد ہوتی تھی وہ فلاں بزرگ کی تھی, کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ مدد رک گئی ہے. اس سے پہلے کبھی نہ پتا چلا کہ مدد کرنے والا کبھی ایسے بھی تو مدد کرے نا کہ اس غریب کو پتہ ہی نہ چلے مجھے بتانے میری مدد کرنے والا کون ہے. ہم کہیں گے پتہ نہیں چلے گا تو شکریہ کیسے ادا کرے گا, میرے آگے جھکے گا کیسے, مجھے جناب بڑا آدمی کیوں کب سمجھے گا. اللہ اکبر. پھر سوچ لیجئے, پھر یہ مدد, پھر یہ ساتھ دینا اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس طرح جتانا, اس طرح ستانا, اس طرح تکلیف پہنچانا, اس کو تو قرآن میں اللہ کریم نے کس طرح بیان فرمایا. کبھی ایسے اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے یا جتانا, اس طرح ستانا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر, ایذا پہنچا کر, تکلیف پہنچا کر. آج صدقہ بھی دے رہے ہیں, تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں, احسان بھی جتا رہے ہیں. نہیں, ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا ورنہ یہ صدقہ بھی باطل ہو جائے گا. کیا خوبصورت لوگ تھے کہ نابینا خاتون کی خدمت بھی ہو رہی ہے, اس خاتون کو پتا نہیں کہ زمانے کی سب سے بڑی دو ہستیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کا کام کاج کر کے جا رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ رحم دلی اسے کہتے ہیں, نیکی اسے کہتے ہیں, اور وہ بھی چھپا کر. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ. مگر آج حال کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں پورے شہر کو پتا چل جائے گا, بائیں ہاتھ کو پتا ہو نہ ہو فیس بک پہ سب کو پتا ہے. پہلے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, آج نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. نہ طواف چھوڑا, نہ سعی چھوڑی, نہ نماز چھوڑی, نہ صدقہ چھوڑا, ہر نیکی دکھانی ہے, ہر نیکی بتانی ہے. اپنے دل سے پوچھے نا یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکی لوگوں کو پتا چلے, میں نے کتنے حج کیے, میں نے کتنے عمرے کیے, میں جناب کتنے صدقے کرتا ہوں, میں نے کون سی مسجد میں چندہ دیا, میں نے کس غریب کی بچی کی شادی کرائی. کیوں؟ یہ اخلاص کی کہیں ایسا نہ ہو کہ نفی ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے. اللہ کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے. اے میرے پیارے ساتھی, علماء بڑی پیاری تعریف بیان کرتے ہیں اخلاص کی. پہلے تو یاد سمجھ لیں کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. اخلاص is the key of acceptance. اب اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف ایک بیان یہ کی گئی کہ بندہ جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے نا ویسے اپنی نیکیاں چھپائے. ہاں, کوئی ہے یہاں جو یہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ کھل جائیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا, مگر نیکیاں تو سب کو پتا چلنی چاہیے. پوچھئے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں جی چاہتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے, کسی اور کے بارے میں نہ سوچئے, اپنے بارے میں سوچئے کہ مجھے کیوں جی چاہتا ہے کہ بس لوگوں کو میری نیکیاں, میری خوبیاں پتا چلیں. حالانکہ یقین کریں ہمارے گناہ زیادہ ہیں, ہماری خطائیں زیادہ ہیں. یہ اللہ کی مہربانی جو چھپے ہوئے ہیں, جب وہ چھپا رہا ہے تو پھر نیکیوں کو بھی تو چھپانے والے بنو نا. میں ایک سوال کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں, مدنی چینل پر یہ لائیو, سوشل میڈیا پر لائیو بیان چل رہا ہوگا. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں. ایسی میرے پاس اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے. اور اگر نہیں ہے نا, اگر جواب میں آ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو اکیلے میں تہجد پڑھی تھی وہ بھی بتا دی, میں نے جو کام اکیلے میں کیا وہ بھی گھما پھرا کے کسی نہ کسی بہانے سے بتا ہی دیا کسی نہ کسی کو, پھر کچھ نیکیاں ایسی کر لیجئے جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا آج کچھ خصلتیں سیکھنی ہیں, کچھ عادتیں سیکھنی ہیں جو جنتی عادتیں ہیں کہ مدد کرے. کبھی تو کوئی ایک فیملی تو ایسی ہو, اور اللہ کرے کوئی ایسی سید فیملی مل جائے, کوئی ایسا سید زادہ مل جائے, کوئی آل رسول مل جائے جس کی میں خدمت بھی کروں اور اسے پتہ بھی نہ چلے. ارے اسے بے شک معلوم نہ ہو میرے آقا دیکھ رہے,
مدینے والے آقا بہت راضی ہو جائیں گے آپ سے اگر آپ کسی غریب سید زادے کی خدمت کریں. چلے جناب کسی مسلمان کی کر لیں, مگر کوئی ایک مدد تو ایسی ہونا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کون میری مدد کر گیا, اور پھر اس کا اجر, اس کا ثواب. اور یہ صدیق اکبر کا انداز بھی, میں نے کہا نا وہ خصلتیں بھی تو سیکھنی ہیں. تو بہرحال رحم دلی کی بات چلی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا. ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. اب غور کر لیں میں رحم کرنے والا ہوں کہ نہیں. ایسے لوگ ہوتے کہتے میں نے چھوڑنا نہیں, بدلہ تو لینا ہے. حضرت انہوں نے ہماری فیملی کے ساتھ ایسا کیا تھا, ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تھا, ہمیں ذلیل کیا تھا, ہمیں جناب یہ کیا تھا, ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی تھی, بس موقع ملنے کی دیر ہے, بدلہ تو لیں گے. بدلہ کی آگ میں جل رہے ہیں, حالانکہ اس نبی کے امتی ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, بلکہ نعتوں کے اشعار بھی یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. ارے جو جان لینے آئے تھے پیارے آقا نے انہیں بھی معاف فرمایا, لیکن ہم ہیں کہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بدلہ لینا ہے, غلطی پہ پکڑنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. آئیے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیقی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے درس ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے بھی دے تو ہم نے کرنا کیا ہے. اب سنیے گا ذرا. ہوا کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ, حضرت مصطح غریب تھے, آپ ان کی مدد کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے ان سے دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی. اب ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ کسی کی منتھلی ہیلپ کر رہے ہوں, آپ اسی کو کسی کی ماہانہ مدد کر رہے ہوں, اور اسی بندے سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے, وہ آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے, بندہ کہے گا اب تو میں نے مدد نہیں کرنی. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی دل ٹوٹ گیا. آپ نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں اب مصطح کی مدد نہیں کروں. لیکن یہ عام آدمی تو نہیں تھے نا, ان کا مرتبہ تو وہ تھا کہ جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے, جن کی فضیلتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. تو حضرت مصطح کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر, تو اب کیا ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کا حکم ملا, اور یہ حکم نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچایا. اب ذرا غور سے قرآن کا انداز دیکھیے گا کہ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کی رقم روک لی ہے اس لیے کہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور قسم اٹھا لی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ذرا غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے, اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کریں اور درگزر کریں. پھر آگے کیا فرمایا, جب ایسا کرو گے تو انعام کیا ملے گا. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ فرمان صدیق اکبر نے سنا, کہتے حضور میں نے مصطح کو معاف کیا, حضور میں اس کی مدد جاری کر دوں گا, میں اس کا کام نہیں روکوں گا, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیسا فرمایا کہ معاف کریں درگزر کریں. کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پتہ یہ چلا کہ معاف کرنے والے درگزر کرنے والوں کو رب بھی معاف فرما دیتا ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ جو بندوں کو معاف نہیں کر رہے, جو بندوں کا بغض اور کینہ دل میں بیٹھے ہیں, تو رشتہ داریاں کاٹ کے بیٹھے ہیں. اے کوٹ رادھا کرشن کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں, میں آپ
سب سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی میرا ایسا اسلامی بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مجھے سن رہی ہے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی فیملی سے رشتے ختم کیے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا بند کر دیا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ارے ہو گئی غلطی، ہم فرشتے نہیں ہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ انسان ہے، ہو جاتی ہے مسٹیک، معاف کیجئے، درگزر کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ اللہ میں بندہ ہو کر تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، اے میرے خالق تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور یقین کریں یہ معافی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک صحابی رسول کا ایک غلام تھا۔ اب وہ لوگ جو اپنے ملازمین پر سختی کرتے ہیں، جو اپنے ملازمین کی غلطیوں پر گالیاں نکالتے ہیں، جو معاذ اللہ بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ غریب کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ اس کو کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، مگر دل وہ بھی رکھتا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرنا، یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے کسی غلام سے غلطی ہو گئی، ان کو جلال آ گیا، اپنا چابک اپنا درہ اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے کہ جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو وہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تم اس غلام پر جتنی اتھارٹی رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو صحابی نے جب پھر کے پیچھے دیکھا نا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے، کہتے حضور معاف کر دیں، میں اس غلام کو ہی آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ اے پیارے اسلامی بھائی، آج بدلہ لیتے ہیں، آج غلطی کی سزا دیتے ہیں، آج جناب بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر برا بھلا کہہ دیتا ہے، آج ملازمین کو برا بھلا کہتے ہیں، غریب آدمی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے کھڑے کھڑے فارغ۔ مت کرو، اگر اللہ نے میری اور آپ کی غلطیاں پکڑنا شروع کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ حدیث یہ ہے جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ، اگر کسی مسلمان سے قطع تعلق کیا ہے رشتہ داری جوڑ لیجیے، دوستی اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، دیکھیں ہاں جو بد عقیدہ ہے اس سے کوئی دوستی نہیں کرنی ہے، جو اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اور دیگر مسائل ہیں، مزاج کا مسئلہ ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے معاف کر دیں، اور یہ معافی انشاءاللہ ہماری معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ، بلوچستان جب ہمارا جانا ہوتا ہے اور ہم خبریں سنتے ہیں کہ خاندانی لڑائیاں ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں ہیں، جناب پنچایتوں کی لڑائیاں ہیں، اور کئی سالوں سے لڑائیاں ہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر نہیں آئیں گے، ہم اس کی جان کے پیاسے، وہ ہماری جان کے پیاسے، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ میرے آقا نے یہ دشمنیاں آ کر ختم فرمائی، قبیلوں میں پیار کروایا، دوستی کروائی، اور آج کلمہ پڑھنے والے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی لڑائی لڑ رہے ہیں، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں انہوں نے تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ سے کتنا پیار تھا میرے آقا کو، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے جب ان کا جنازہ ہو رہا ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو بھی نبی پاک نے معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ تو کسی نے ایسا نہیں کیا نا، مگر چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھ کر بیٹھے۔ میں آج آپ کو صدیق اکبر جن کی خصلتیں جنتی خصلتیں ہیں، جن کی عادتیں جنتی عادتیں ہیں، میں ان کی عادتیں بتا رہا ہوں کہ ان کو تو قرآن نے فرمایا کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور انہوں نے فوراً لبیک کہا، معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، ان کی مدد، ان کا وظیفہ بھی جاری کر دیا۔ آؤ نا آپ بھی آج اس اجتماع میں یہ نیت کر کے جائیں، آپ نے بھی تو یہ آیت سنی، میں نے بھی تو یہ آیت سنی نا، ہم بھی لبیک کہیں، اور بس آج کے بعد اگر کسی سے تعلق توڑ دیا ہے، آج کے بعد کوئی ناراضگی ہے، آج کے بعد کوئی دشمنی ہے، میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ارے اس کے بعد اعلان کو سنو قرآن کا، اللہ فرماتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟
آپ بھی تو کہیں مولا میں یقیناً بخشش چاہتا ہوں، تیرا فرمان مجھے مل گیا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے دل دکھایا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے ستایا، اے پروردگار میں اپنے تمام ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف پہنچائی، اے کریم اب تو بھی مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی میری بخشش فرما دے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ میرے رب کو محبوب ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر شب قدر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ معنی پتہ ہے اس کا میننگ معلوم ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ سے جب بھی معافی مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ سب معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ یعنی ہم نے دشمنیاں رکھی ہیں، ہم معاف نہیں کر رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سارے معاف کر دے۔ مزہ پتہ کیا ہے؟ آپ سب کو معاف کریں، پھر اللہ سے کہیں مولا میں بندہ، میں حقیر، میں چھوٹا انسان، میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، تو تو سب سے بڑا مالک، تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا خالق، اللہ تو بھی مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اس معافی کا مزہ اور ہے جب آپ لوگوں کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، پھر اس معافی کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ایک یہ تحفہ لے کر جانا ہے کہ گھر جا کر رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور جناب فیملی سے جس سے بھی پرابلم ہے معافی مانگ لیجئے۔ اب ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے کہ میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں آگے بڑھوں، تکلیف تو اس نے پہنچائی ہے۔ تو پیارے بھائی، معافی تو ہوتی ہی جب ہے کہ جب اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور آپ اسے معاف کر رہے ہیں، آپ نے پہنچائی ہے پھر تو آپ نے معافی مانگنی تھی، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہماری میمنی زبان کا ایک جملہ ہے، آپ تو یہاں پنجاب کے لوگ ہیں، جملہ بڑا اچھا ہے، بتا دیتا ہوں کہ ہماری میمنی زبان میں کہا جاتا ہے جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو آج آپ آگے بڑھ جائیے۔ اچھا یہ شیطان بھی اتنا مردود ہے، دل میں یاد بڑی آتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، شوہر کہتا ہے وہ معافی مانگے، بیوی کہتی ہے وہ معافی مانگے، دو دوست بڑے گہرے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، اب ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھ رہے، یاد بڑی آ رہی ہے اس دوست کی، مگر جی کیا چاہ رہا ہے وہ معافی مانگے تو پھر دوستی کر لوں گا۔ ایسے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی کاروباری پارٹنرز تھے، یاد آتی ہے مگر شیطان روکتا ہے کہ تو نے نہیں مانگنی معافی، پیر اوپر رکھنا، ہاں جناب تیری عزت خراب ہو جائے گی۔ نہیں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگیں، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، جو ملانے والا ہوتا ہے، جو جوڑنے والا ہوتا ہے، اللہ اس پر خاص مہربانی فرماتا ہے۔ تو آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ساری دشمنیوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر کی بات یقین کریں مجھے اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں، میں 2-4 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کیسی محبت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی مرید ہے، یہ ایسی ہستی ہیں۔ اچھا قرب کیسا ہے؟ سبحان اللہ، آپ غور کریں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور صحابہ کے سامنے آ کے فرماتے دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ویسے ہی آئیں گے۔ ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو سب سے پہلے جو قبر سے نکلیں گے، اپنے مزار سے نکلیں گے، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، پھر اہل بقیع اور باقی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان میں جائیں گے۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو آج بھی نبی پاک کے ساتھ مزار میں موجود ہیں۔ اور ایک اور ایمان افروز بات سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں بندے کی قبر وہی بنتی ہے جس مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے، یعنی جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا نا، اسی مٹی میں یعنی اسی قبر میں ہماری جگہ، ہماری وہی قبر بنے گی۔ ہم کبھی کبھی کہتے بھی ہیں یار یہ بندہ سفر کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا، وہاں اس کا انتقال ہوا، تو لوگ کہتے ہیں اس کی مٹی وہیں کی تھی، یہ وہیں دفن ہونا تھا، اس کے دفن وہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دل سے سننا کہ بتاؤ پھر صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا ہے؟
سیدنا عمر فاروق کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ یہ وہی مبارک مٹی ہے جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. گویا یہ پہلے سے چنی ہوئی ہستیاں ہیں اور آج بھی نبی پاک کے پہلو میں ہیں. وہ نعت کا شعر ہے نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضرت صدیق اکبر یہ نبی پاک کی خاص کرم نوازی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. کیسا ایمان افروز واقعہ ہے، سینکڑوں بار سن چکے، سینکڑوں بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر جب بھی سنتے ہیں ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. اب ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے لیے سفر کرنا ہے. صدیق اکبر ساتھ ہیں، کفار راستے میں موجود ہیں کہ گرفتار کرنا ہے. اب ان سے بچنے کے لیے راستہ چینج کیا گیا. جو مکے سے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے اس کا راستہ اور ہے، مگر ہجرت کا راستہ اور تھا تاکہ کفار کی نظر نہ پڑے. اب راستے میں غار ثور آتا ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے. جو گئے ہیں غار ثور پہ، جبل نور پہ، انہیں پتا ہے جوان آدمی چڑھے تو تھک جاتا ہے، مگر صدیق اکبر کا عشق دیکھو. کہتے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر تشریف لے آئیں، راستے میں کانٹے بھی ہیں، حضور آپ کے پیروں کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے آقا کو لے کر غار ثور تک جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں حضور باہر کرم فرما رہیے، پہلے میں اندر جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی جانور وغیرہ نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. اب غار ثور کو صاف کرتے ہیں، کئی سوراخ نظر آتے ہیں. اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر چادر کے ٹکڑے جو ہیں ان سوراخوں میں داخل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اپنا پیر اس پر رکھ دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے. میرے آقا آتے ہیں، اللہ اکبر. نبی پاک اب چہرے پر تھکن کے آثار ہیں. میرے آقا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو نا صدیق اکبر کو کیسی سعادت ملی ہے. علماء کہتے ہیں جب نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر اس وقت وہ عبادت کر رہے تھے جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. نبی پاک کا کیسا دیدار کیا. مگر سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں، اسی غار میں ایک سانپ بھی تھا، اسے بھی نبی پاک کا دیدار کرنا تھا. صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ ڈنک مارتا ہے. اب انسان تھے، تکلیف تو ہونی ہے، اب کشمکش ہے. شرعی مسئلہ سن لیجئے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے، یعنی اگر کسی کی جان پر بن آ جائے تو بہت ساری حرام چیزیں بھی ایک مخصوص مقدار میں حلال ہو جاتی ہیں، استعمال کی اجازت مل جاتی ہے. اس کی ایک الگ تفصیل علماء نے بیان کی ہے. گویا جان بچانا یہ فرض ہے، لیکن اب یہاں نبی پاک آرام کر رہے ہیں. اب صدیق اکبر کا فیصلہ دیکھیں کہ فرض تو یہ ہے کہ جان بچائی جائے، مگر آپ کے عشق کے گوارا نہ کیا کہ نبی پاک کو نیند سے بیدار کیا جائے، مگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. نبی پاک کے چہرے رخسار پر وہ آنسو جب گرتے ہیں، میرے آقا اپنی مبارک آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ کسی طبیب کے ساتھ طبیب کے پاس بھیجا جائے، آس پاس دشمن گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا. سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا، آپ کی تکلیف دور ہو گئی. اللہ اکبر. مگر اب سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق کتنے بڑے مفتی اور عالم ہیں. جان بچانا فرض ہے، آپ نے نبی پاک کے آرام پر اپنی جان کو قربان کرنا پسند کر لیا. ایسا ہی ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی پیش آیا. خیبر سے واپسی ہے، مقام صحبہ ہے، نبی پاک کے چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں. مولا علی نے کہا حضور آرام کر لیں. نبی پاک مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہے. اب عصر کی نماز، ویسے تو نماز ساری فرض ہیں، عصر کی نماز کی تاکید زیادہ ہے. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز فرض ہے، نبی پاک آرام کر رہے ہیں. مولا علی سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی نے فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. جب نبی پاک بیدار ہوئے، مولا علی کے چہرے پہ غم ہے، افسوس ہے. علی افسردہ کیوں ہو؟
مولا علی فرماتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. حضور عصر کا وقت چلا گیا, سورج غروب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں ذرا یہاں رکتا ہوں. اے مولا علی کے چاہنے والوں, یقیناً ہر مسلمان مولا علی سے پیار کرتا ہے. ذرا یہ جملہ تو سنو, مولا علی کیا فرما رہے ہیں, جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اے علی کے چاہنے والوں, آپ کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اے پنجتن کے چاہنے والوں, ہمارے تو بستر پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کاروبار میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی نہیں ہے پنجتن کی. ارے کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلوار کے سائے میں نماز پڑھی ہے, اور آج ہم اپنی دکان پر بیٹھے, اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے, ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اختیار کرنی ہے تو نماز کی پابندی کیسی ہونی چاہیے. اب نبی پاک نے کیا فرمایا, میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, دعا کے الفاظ سنے. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا, اے اللہ سورج کو واپس پلٹا دے. دنیا نے یہ منظر دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے, مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے, مگر اس دن مقام صحبہ میں کیا دیکھا گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے, اب واپس پلٹ رہا ہے, پھر عصر کا وقت ہو رہا ہے. مولا علی نماز ادا فرماتے ہیں, پھر سورج غروب ہو جاتا ہے. ان دو واقعات سے کچھ سیکھنا ہے. ہاں آج یہ لیسن لے کر جائیں, بڑی اہم بات ہے. نماز پڑھنا بھی فرض ہے, جان بچانا بھی فرض ہے, اور یہ دونوں ہستیاں سب سے زیادہ علم والی ہیں. فیصلہ کیا کیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے, جان جاتی ہے تو جائے. نبی پاک کی رضا پہلے ہے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دونوں واقعوں کو موتیوں کی طرح پرو کر کچھ اشعار میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. یعنی انہوں نے اپنی نماز وار دی یا رسول اللہ آپ کے آرام پر, حالانکہ نماز عصر کی تو بڑی اہم ہے. حضرت صدیق اکبر نے جان دے دی, اور جان بچانا بھی فرض ہے. مگر نبی پاک نے پھر کرم کیا فرمایا, ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پیارے آقا نے صدیق اکبر کو جان لوٹا دی, اور حضرت علی کو نماز لوٹا دی, دعا کر کے سورج پلٹا کے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تھا. یہ تو آپ نے مہربانی کی نا کہ نماز بھی لوٹائی اور جان بھی لوٹائی. اب سیکھنے کو کیا ملا, ان دونوں واقعات سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں. واٹ از دا میسج؟ اب سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے اصل بندگی یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب راضی ہے تو رب راضی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھو, ساری زندگی روزے رکھو, جتنی چاہے تلاوت کرو, اگر حبیب اللہ اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں. ان کی رضا مقدم ہے. یہ دونوں عظیم صحابہ نے ہمیں سکھایا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور نبی پاک سے سچی محبت ہم کرنے والے بن جائیں. صدیق اکبر کی شان کیسی, اپنا گھر بار لٹایا, اپنا مال کئی بار لٹایا. ارے کون کون سے واقعات سناؤں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, آج میں نے آگے بڑھنا ہے. گھر کا آدھا مال لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت پیارے آقا نے سوال کیا, اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں آج آگے بڑھنا ہے, آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو بکر آتے ہیں. مال بظاہر تو تھوڑا نظر آ رہا تھا, مگر جب اپنا وہ سارا سامان لے کر آئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اور سنو کیسا کیسا خرچ کیا کہ جو کرتے پر بٹن تھے نا, حضرت صدیق اکبر نے وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے, کانٹے لگائے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. جب نبی پاک نے دیکھا تو جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہیں. فرمایا جبریل یہ تمہارے لباس کو کیا ہوا, یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور آج صرف میں نے نہیں, آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آج سارے فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا.